اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے، تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں، اے شخص تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی معراجیت سے عبرت حاصل نہ کی۔ تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ وہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے۔ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے اعمالوں کا تدارک نیکیوں سے کر لیتا تھا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو تجھ سے پہلے کاندھے سے اٹھا کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا؟ تو کس مبالغے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.25 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر دفنائیں اور تمہیں قبر میں رکھ کر چلے آئیں، اور ممکن لکیر بجلی کی طرح آتے فرشتے اور بادلوں کی طرح گرجتے اور بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئیں گے اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری عقل تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے دوں گا۔ روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب امت محمدیہ کی خصوصیات ہے۔ انبیاء صادقین کی امتوں پر خدا کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا۔ اس کے بعد ممکن لکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا، اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، موت دراصل بندہ مومن کا ایک تحفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے خوشبو کا ایک پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حزام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہیں کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کیا، لہذا تم آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے فرمایا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے اچھے اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار جان پہچان والے مل ہی جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرایا جائے اور اس دنیا کی زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت اس کو فتنے سے بہتر ہے، اور دوسرا مفلسی ہے، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے بہتر ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات سے نوازے گا۔ پہلی جلد توبہ، دوسری عبادت میں قناعت، اور تیسری عبادت میں دل جمعی اور اطمینان۔ اور جو شخص موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوگی۔
دوسری تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے عقل مند ہے؟ تو فرمایا جو شخص موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور اپنے نیک اعمال سے اپنی آخرت کا سامان مہیا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم وجہ اللہ نے فرمایا سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو اصلی آنکھ کھلے گی۔ اے مسلمانوں، تم پر موت و برزخ کی زندگی کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ اب تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم گزار چکے ہو تو اس کے لیے آخرت میں کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کی زندگی کو آباد اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہاں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا غیر ممکن ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔ اس کی اس دنیا میں برائیاں اور بدفعلیاں ہوں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہوں جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہوں، اور ہم سب سے وہ پوشیدہ ہوں۔ ہر شخص کو اپنے عیوب، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کے دل جوئی اور عیب تلاش کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔